اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 276 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کا، ربا پر پچھلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقات کو نشو و نما، ترقی دیتا ہے، اضافہ دیتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک ایسی صداقت بیان کی گئی ہے جو اخلاقی و روحانی حیثیت سے بھی سراسر حق ہے، اور معاشی و تمدنی حیثیت سے بھی، اگرچہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یہ صرف ظاہر ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی و روحانی اور معاشی و تمدنی ترقی میں نہ صرف مانع ہوتا ہے بلکہ تنزل کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے برخلاف صدقات سے، جن میں قرض حسن بھی شامل ہے، اخلاق و روحانیت اور تمدن و معیشت، ہر چیز کو نشو و نما ہوتا ہے، ترقی ملتی ہے۔ اخلاقی و روحانی حیثیت سے دیکھیے تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ سود اصل میں خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے، اور وہ انہی صفات کو انسان میں نشو و نما بھی دیتا ہے۔ اس کے برعکس صدقات نتیجہ ہیں فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات کا، اور صدقات پر عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر پرورش پاتی ہے۔ کون ہے جو اخلاق کی صفات کے ان دونوں مجموعوں سے پہلے مجموعے کو بدترین اور دوسرے کو بہترین نہ مانتا ہو؟ تمدنی حیثیت سے دیکھیے تو معمولی تأمل سے یہ بات ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی شخص اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک آدمی کی حاجت مندی کو دوسرا آدمی اپنے لیے
نفع اندوزی کا موقع سمجھے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے اور مالدار طبقوں کا مفاد عامت الناس کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایسی سوسائٹی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس کے افراد میں آپس کی محبت کے بجائے باہمی بغض و حسد اور بے دردی و بے تعلقی نشو و نما پائے گی۔ اس کے اجزاء ہمیشہ انتشار و پراگندگی کی طرف مائل رہیں گے، اور اگر دوسرے اسباب بھی اس صورتحال کے لیے مددگار ہو جائیں تو ایسی سوسائٹی کے اجزاء کا باہم متصادم ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس سوسائٹی کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں، جس میں ہر شخص دوسرے کی حاجت کے موقع پر فراخ دلی کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے، اور جس میں باوسیلہ لوگ بے وسیلہ لوگوں سے ہمدردانہ اعانت یا کم از کم منصفانہ تعاون کا طریقہ برتیں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں آپس کی محبت، خیر خواہی اور دلچسپی نشو و نما پائے گی۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ اور ایک دوسرے کے پشتیبان ہوں گے۔ اس میں اندرونی نزاع و تصادم کو راہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس میں باہمی تعاون اور خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلی قسم کی سوسائٹی کی بنسبت بہت زیادہ تیز ہوگی۔ اب معاشی حیثیت سے دیکھیے، معاشیات کے نقطہ نظر سے سودی قرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قرض جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبور اور حاجت مند لوگ لیتے ہیں۔ دوسرا وہ قرض جو تجارت اور صنعت، حرفت اور زراعت وغیرہ کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا طریقہ نہایت تباہ کن ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مہاجن افراد اور مہاجنی ادارے اس ذریعے سے غریب مزدوروں، کاشتکاروں، قلیل المعاش عوام کا خون نہ چوس رہے ہوں۔ سود کی وجہ سے اس قسم کا قرض ادا کرنا ان لوگوں کے لیے سخت مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ دوسرا اور تیسرا قرض لیے چلتا ہے، لیتے چلے جاتے ہیں۔ اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے پر بھی اصل رقم جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ محنت پیشہ آدمی کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجن لے جاتا ہے، اور اس غریب کی اپنی کمائی میں سے اس کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کافی روپیہ نہیں بچتا۔ یہ چیز رفتہ رفتہ اپنے کام سے کارکنوں کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب ان کی محنت کا پھل دوسرا لے اڑے تو وہ کبھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے۔
پھر سودی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر وقت اس کی فکر اور پریشانی اس قدر گھلا دیتی ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے لیے صحیح غذا اور علاج اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی صحتیں کبھی درست نہیں رہ سکتی۔ اس طرح سودی قرض کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس چوس کر موٹے ہوتے رہتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش دولت اپنے امکانی معیار کی بنسبت بہت گھٹ جاتی ہے، اور انجام کار میں خود وہ خون چوسنے والے افراد بھی اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کی اس خود غرضی سے غریب عوام کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان کی بدولت مالدار لوگوں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتا رہتا ہے، اور کسی انقلابی ہیجان کے موقع پر جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ان ظالم مالداروں کو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان اور آبرو تک سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقرر شرح سود کے عائد ہونے سے جو بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں، ان میں سے چند نمایاں ترین نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک اور قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید ہوں، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، اور ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو بازار کی شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کی ضرورت اور ان کا فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، جن کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، خواہ وہ تجارتی کام ہو یا صنعتی یا زراعتی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس بات کی گارنٹی موجود ہو کہ ہمیشہ تمام حالات میں اس کا منافع ایک مقرر میعاد مثلاً 5، 6 یا 10% تک یا اس سے اوپر ہی رہے گا اور کبھی اس سے نیچے نہ گرے گا۔ اس کی ضمانت ہونا تو درکنار، کسی کاروبار میں سرے سے اس بات کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے کہ اس میں ضرور منافع ہی ہوگا، نقصان کبھی نہ ہوگا۔ لہٰذا کسی کاروبار میں ایسے سرمایہ کا لگنا جس پر سرمایہ دار کو ایک مقرر شرح کے مطابق منافع دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، چونکہ سرمایہ دینے والا کاروبار کے نفع و نقصان میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ صرف منافع، اور وہ بھی ایک مقرر شرح منافع کی ضمانت پر روپیہ دیتا ہے، اس وجہ سے کاروبار کی بھلائی اور برائی سے اس کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ انتہائی خود غرضی کے ساتھ صرف اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور جب کبھی اسے ذرا سا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ منڈی پر کساد بازاری کا
حملہ ہونے والا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا روپیہ کھینچنے کی فکر کرتا ہے۔ اس طرح کبھی تو محض اس کے خود غرضانہ اندیشوں ہی کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آ گئی تو سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔ سود کے یہ 3 نقصانات تو ایسے صریح ہیں کہ کوئی شخص جو علم معیشت سے تھوڑا سا تعلق بھی رکھتا ہو ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ مانے بغیر کیا چارہ ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی روح سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے۔ اب ایک نظر صدقات کے معاشی اثرات و نتائج کو بھی دیکھ لیجئے۔ اگر سوسائٹی کے خوشحال افراد کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق پوری فراخ دلی کے ساتھ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات خریدیں، پھر جو روپیہ ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ بچے اسے غریبوں میں بانٹ دیں تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات خرید سکیں، پھر اس پر بھی جو روپیہ بچ جائے اسے یا تو کاروباری لوگوں کو بلا سود قرض دیں یا شرکت کے اصول پر ان کے ساتھ نفع و نقصان میں حصہ دار بن جائیں، یا حکومت کے پاس جمع کر دیں کہ وہ اجتماعی خدمات کے لیے ان کو استعمال کرے، تو ہر شخص تھوڑے سے غور و فکر سے ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں تجارت اور صنعت اور زراعت ہر چیز کو بے انتہا فروغ حاصل ہوگا، اس کے عام افراد کی خوشحالی کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں بحیثیت مجموعی دولت کی پیداوار اس سوسائٹی کی بنسبت بدرجہ زیادہ ہوگی جس کے اندر سود کا رواج ہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ ینقصہ، یعنی اسے سود کو گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور ویذہب برکتہ، اور اس کی برکت کو سلب کر لیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو ترقی دیتا ہے، یزیدہا، ترقی دیتا ہے، نشو نما اور پروان چڑھاتا ہے اور اس کے ثواب کو دوگنا کرتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سود پر روپیہ وہی شخص چلا سکتا ہے جس کو دولت کی تقسیم میں اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ حصہ ملا ہو۔ یہ ضرورت سے زیادہ حصہ جو ایک شخص کو ملتا ہے قرآن کے نقطہ نظر سے دراصل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندے پر فضل فرمایا ہے اسی طرح بندہ بھی اللہ کے دوسرے بندوں پر فضل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کے فضل کو اس غرض کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جو بندے دولت کی تقسیم میں اپنی ضرورت سے کم حصہ پا رہے ہیں ان کے قلیل حصے میں سے بھی وہ اپنی دولت کے زور پر ایک جز اپنی طرف
کھینچ لے تو حقیقت میں وہ ناشکرا بھی ہے اور ظالم و جفاکار اور بد عمل بھی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار، اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ کفار ایک دوسرے معنی میں، حقیقی معنی میں کسی کافر شخص کو کافر کیسا ہوگا؟ بتحلیل ربا، اس طور پر کہ وہ ربا کو حلال سمجھتا ہے۔ عصیم، بد عمل، فاجر، بد عمل انسان بے عقل ہی سود کھانے کی وجہ سے اللہ ایسے کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کو اللہ سزا دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بار بار دو قسم کے کرداروں کو بالمقابل پیش فرما رہا ہے۔ ایک کردار خود غرض زر پرست قسم کے انسان کا ہے، جو خدا اور خلق دونوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر روپیہ گننے اور گن گن کر سنبھالنے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے اور اس کی بڑھوتری کا حساب لگانے میں منہمک ہو۔ دوسرا کردار ایک خدا پرست، فیاض اور ہمدرد انسان کا کردار ہے، جو خدا اور خلق خدا دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو، اپنی قوت بازو سے کما کر خود کھائے اور دوسرے بندگان خدا کو کھلائے اور دل کھول کر نیک کاموں میں خرچ کرے۔ پہلی قسم کا کردار خدا کو سخت ناپسند ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، لا یحب کل کفار اثیم۔ دنیا میں اس کردار پر کوئی صالح سوسائٹی نہیں بن سکتی، کوئی اچھا سماج پنپ نہیں سکتا، اور آخرت میں ایسے کردار کے لیے غم و اندوہ اور کلفت و مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اللہ کو دوسری قسم کا کردار پسند ہے، اسی سے دنیا میں صالح سوسائٹی بنتی ہے اور وہی آخرت میں انسان کے لیے موجب فلاح ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان لانے والو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے، ما بقی من الربا، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ ضرور اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، یعنی تم ایمان لائے ہو، اے صادقین فی ایمانکم، اگر واقعی تم اپنے
ایمان میں سچے ہو، فَإِنَّ مِن شَأْنِ الْمُؤْمِنِ امتثال امر اللہ، کیونکہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ حکم کو بجا لائے۔ مصنف کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہ آیت نازل ہوئی جبکہ بعض صحابہ نے نہیں کے بعد ربا کا مطالبہ کیا۔ کون سا ربا کا مطالبہ کیا؟ پہلے کے ربا کا، پہلے یعنی نہیں کے وارد ہونے سے پہلے کا جو سود دوسروں کے یہاں باقی تھا، نہیں کے وارد ہونے کے بعد اس کا مطالبہ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی جسے آپ نے سنا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا أَيْ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی جس بات کا تم کو حکم دیا گیا وہ تم نے نہیں کیا، کہ باقی ماندہ پہلے کے سود کو تم نے نہیں چھوڑا۔ فَآذَنُوا، ایک قرأت تو یہی ہے فَآذَنُوا، ایک دوسری قرأت ہے فَآذِنْهُ۔ کہتے ہیں یہ مد کے ساتھ بھی ہے اور کسر کے ساتھ بھی ہے، دونوں سبعی قرأتیں ہیں۔ کسر کے بنا پر معنی یہ ہے کہ یقین کر لو، کس بات کا؟ بحرب من اللہ ورسولہ۔ اور مد کے بنا پر معنی یہ ہے بتا دو، اعلان کر دو، جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس سلسلہ کلام میں داخل کر دی گئی۔ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا، مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس، حسن بصری، ابن سیرین اور ربیع بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک وہ سود خواری سے باز آنے کا
عہد نہ کرے اسے چھوڑا نہ جائے۔ کہتے فَأَذَنُوا تو اعلان کر دو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس میں تہدید شدید ہے ان کے لیے۔ لما نزلت جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا لا ید لنا بحربہ، ہم میں تثنیہ ہے یہ، ہم میں اللہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہیں اپنا اصل سرمایہ لینے کا حق ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی ان تم اگر تم اس سے باز آ گئے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تم کو اپنا اصل مال لینے کا حق ہے، نہ تم ظلم کرو زیادہ لے کر اور نہ تمہارے اوپر ظلم ہو کمی کے ذریعے سے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ ان کان وقع غریم، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کانا یہاں پر تامہ ہے، کہتے ہیں اگر تمہارا قرض دار ذو اسرہ تنگ دست ہو فنظرا تو اسے مہلت دو ہاتھ کھلنے تک۔ اے علیکم تاخیرہ، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نظرا مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، علیکم یعنی فعلیکم نظرا اے تاخیرہ، تو تم انہیں مہلت دو الی میسرہ ہاتھ کھلنے تک، بفتح السین و ضمہا، سین کے فتحہ کے ساتھ میسرہ اور ضمہ کے ساتھ میسرہ، یعنی ہاتھ کھلنے تک، آسانی کے وقت تک، آسانی ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اسی آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی، مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہا نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو، کسی حالت میں اس سے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا تشدید کے ساتھ اس طور پر کہ تا کو اصل میں صاد میں ادغام کر دیا گیا، یہ ان تصدقوا اصل میں تتصدقوا تھا، تا کو صاد سے بدلا گیا اور صاد کا صاد میں
ادغام کر دیا گیا۔ تو ایک قرأت تو یہی ہے، اور ایک قرأت تخفیف کے ساتھ ہے ان تصدقوا، اے تتصدقوا، یعنی تنگ دست پر صدقہ کر دو، دین کو، پورے دین کو ساکت کر کے یا بعض دین کو ساکت کر کے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو کہ یہ بہتر ہے تو تم یہ کام کرو۔ حدیث میں آتا ہے من انظر موسرا، جو شخص کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دیتا ہے یا اس سے اس کے قرض کو ساکت کر دے گا، مہلت دے گا یا قرض کو ساکت کر دے گا، تو اللہ رب العزت اس دن اسے اپنے سائے عاطفت میں رکھے گا، اس دن اسے اپنا سائے عاطفت عطا فرمائے گا، جس دن کے اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔